ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں سننا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ہماری کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام فرحان اور چھوٹے کا نام سلمان تھا۔ دونوں کے والدین ان کے بچپن میں انتقال کر گئے تھے اور اپنے بیٹوں کے لیے بہت تھوڑی سی جائیداد چھوڑی، جن میں ایک زمین کا ٹکڑا اور ایک گائے اور ایک کتا شامل تھے۔ اگرچہ دونوں بھائی بڑے سلوک سے رہتے تھے، مگر بڑا بھائی فرحان طبعاً کام چور اور لالچی تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت سو کر اور آوارہ گردی میں گزار دیا کرتا تھا، جبکہ سلمان نہ صرف کھیتوں کی دیکھ بھال کرتا تھا بلکہ گائے اور کتے کے علاوہ گھر کے کام کاج کی ذمہ داری بھی پوری کرتا تھا۔ سلمان کی شب و روز محنت سے جب کھیت لہلہانے لگا اور گائے بھی خوب موٹی ہو گئی تو لالچی بڑے بھائی کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ وہ کھیت اور گائے کے دودھ کی ساری کمائی خود حاصل کر لے۔ چنانچہ ایک روز اس نے سلمان کو بلا کر کہا، میرے بھائی، اب ہم کافی بڑے ہو چکے ہیں، لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی جائیداد کو تقسیم کر کے الگ ہو جائیں۔ سلمان کو اگرچہ یہ تجویز اس کی پسند نہیں آئی، کیونکہ وہ مل کر رہنے کو ترجیح دیتا تھا، پھر بھی وہ بڑے بھائی کے آگے خاموش ہو گیا اور کچھ نہیں بولا۔ اب جب جائیداد کی تقسیم کا وقت آیا تو فرحان نے چھوٹے بھائی پر روب ڈال کر گائے اور کھیت کا بہتر حصہ خود لے لیا، جبکہ کتا اور کھیت کا نسبتاً کم پیداوار والا حصہ کا سلمان کے سپرد کر دیا۔ سلمان نے اس پر بھی خاموشی اختیار کر لی اور اسے یقین تھا کہ وہ اپنی محنت سے بہت کچھ حاصل کر لے گا، کیونکہ وہ بہت محنتی تھا۔ فرحان نہایت سست اور کام چور تھا، لہٰذا نہ تو وہ گائے کو صحیح طور پر چارہ دیتا اور نہ ہی کھیت میں ہل چلاتا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گائے سوکھ کر ڈھانچہ بن گئی اور لہلہاتا ہوا کھیت بنجر زمین میں تبدیل ہو گیا۔ ادھر سلمان اپنے حصے کی زمین پر بہت محنت کر رہا تھا، اس پر نہایت شاندار فصل اگی۔ اس کے علاوہ اس نے کتے کی بھی اسی طریقے سے پرورش کی کہ وہ موٹا تازہ ہو گیا۔ جب اگلی فصل بونے کا وقت آ گیا تو سلمان کو بڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ اس کے پاس کوئی بیل نہ تھا۔ گائے بھی بڑے بھائی نے ہتھیا لی تھی، وہ خود ہی زمین پر ہل چلانے لگا۔ سلمان کے کتے نے جب اپنے مالک کو محنت کرتے دیکھا تو ایک روز اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے ہل کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ دراصل کتا اسے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ ہل چلانے کا کام اسے دے سکتا ہے۔ چنانچہ سلمان نے جب اسے ہل کے آگے جوتا تو وہ واقعی کامیاب ہو گیا۔ ادھر جب فرحان نے دیکھا کہ سلمان کے حصے کی زمین پر ہل چلا رہا ہے تو بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، سلمان، تم نے بغیر بیل کے کس طرح سے اتنی جلدی اپنی زمین کی گوڈی کر لی؟ سلمان نے بتایا، بڑے بھائی، یہ میرا نہیں، ہمارے کتے کا کمال ہے۔ اب یہ اس قدر صحت مند ہو چکا ہے کہ ہل کا بوجھ اٹھا کر اسے چلا سکتا ہے۔ فرحان بولا، اچھا، تم ایسا کرو کہ مجھے بھی چند دن کے لیے کتا ادھار دے دو، میں اسے جلدی واپس کر دوں گا۔ چونکہ سلمان بہت نیک طبیعت کا مالک تھا، اس نے اپنے بڑے بھائی کو کتا دینے کا وعدہ کر لیا۔ جب سلمان کے کھیت کا کام مکمل ہو گیا تو وعدے کے مطابق اس نے کتا بھائی کے حوالے کر دیا۔ جب فرحان نے کتے کو جوتا تو اس نے ایک قدم بھی چلنے سے انکار کر دیا۔ فرحان کو بے حد غصہ آیا، اس نے اسے مارنا شروع کر دیا، مگر کتا تھا کہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ فرحان اسے برابر مارتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ ادھر سلمان رات کو کتے کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا اور اسے ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ سلمان نے قریبی پڑوسیوں سے دریافت کیا، کھیت اور کھلیانوں میں بھی ڈھونڈا، لیکن کتا نہیں ملا۔ جب وہ مایوس ہو کر گھر لوٹا تو جھونپڑی کے پچھواڑے میں اسے کتے کی لاش مل گئی۔ بس پھر کیا تھا، سلمان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا، کیونکہ اسے کتے سے بہت محبت تھی۔ خیر بیچارہ صبر کرتا ہوا کتے کی لاش کو جھونپڑی کے قریب ہی دفنانے کے لیے لے گیا۔ سلمان ہر روز کتے کی قبر پر جاتا اور روتا۔ ایک دن کیا دیکھتا ہے کہ کتے کی قبر پر سنہری بانس کا پودا لگا ہوا ہے۔ اگلے دن وہاں ایک پورا بانس نکل آیا تھا۔ سلمان نے اسے چھو کر دیکھنا چاہا۔ جب بانس ذرا ہلا
تو اچانک اس کے اوپر سے سونے اور چاندی کی اشرفیاں گرنا شروع ہو گئیں۔ سلمان نے یہ اشرفیاں اٹھا کر گھر لے آیا اور اس سے اس نے گھر کا کافی ساز و سامان بھی خرید لیا۔ اب سلمان روزانہ وہاں جاتا اور بانس کو ہلا کر ڈھیر ساری اشرفیاں لے آتا۔ جب فرحان کو پتہ چلا کہ سلمان کے پاس بہت اشرفیاں ہیں تو اس نے بھائی سے دریافت کیا کہ سلمان تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ سلمان نے اسے سارا ماجرا سچ سچ بتا دیا۔ فرحان نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی بانس سے اشرفیاں حاصل کرے گا۔ اب وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی رات ہوئی وہ درخت کو ہلانے کے لیے چلا گیا، مگر یہ کیا، درخت میں سے اشرفیوں کی بجائے موٹے موٹے پتھر اور کنکریاں برسنے لگیں۔ اسے بہت غصہ آیا۔ فوراً گھر آ کر اس نے تیز چھری لی اور درخت کو کاٹ دیا۔ ادھر جب سلمان نے اگلے روز بانس کے درخت کو کٹا ہوا دیکھا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے سوچا کہ کیوں نہ ٹوٹے ہوئے بانس کو کام میں لایا جائے اور اسے ایک ڈبہ تیار کر لیا۔ ڈبہ اس نے اپنی جھونپڑی کے باہر صحن میں رکھ دیا۔ اگلے دن جب صبح کو وہ اٹھا تو کیا دیکھتا ہے، آس پڑوس کی تمام مرغیاں اس کے ڈربے میں جمع ہیں اور انڈے دے رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد مرغیاں چلی گئیں، ڈربہ انڈوں سے بھرا ہوا تھا۔ سلمان بہت خوش ہوا۔ اب اس کا روزانہ کا معمول بن گیا کہ صبح کے وقت مرغیاں آتی اور انڈے دے کر چلی جاتی۔ فرحان کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے سلمان سے کہا، آخر تمہارے اس ڈربے میں کیا جادو ہے کہ تمام مرغیاں اتنے سارے انڈے دے کر چلی جاتی ہیں؟ اس پر سلمان نے اسے بانس کے ٹوٹنے اور اسے ڈربہ بنانے کا سارا واقعہ سنا دیا۔ فرحان نے سوچا ضرور یہ جادو کا ڈربہ ہوگا، لہٰذا اس نے ڈربہ بھی سلمان سے کچھ دنوں کے لیے ادھار مانگ لیا۔ سلمان نے بخوشی اسے ڈربہ بھی دے دیا۔ اب جو فرحان صبح اٹھا اور ڈربے کے اندر انڈے نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو ایک دم چیخ اٹھا، کیونکہ اس میں انڈوں کی بجائے شہد کی مکھیاں بھری تھیں۔ مکھیوں نے فرحان پر بری طرح حملہ کیا اور اس کا منہ اور سارا جسم سوج گیا اور وہ 2 روز تک بستر پر پڑ گیا۔ جب فرحان ٹھیک ہوا تو سب سے پہلے اس نے ڈربے کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے آگ لگا دی۔ چند روز بعد جب سلمان نے اپنے ڈربے کے بارے میں پوچھا تو اس نے نہایت صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ بھیا، نامعلوم کس طرح رات کو ڈربے میں آگ لگ گئی، میں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو صرف راکھ ہی باقی رہ گئی تھی۔ سلمان بیچارہ پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس کے خیال میں اسے یہاں کی کوئی چیز راس نہ آئی تھی۔ جاتے وقت سلمان ڈربے کی راکھ اٹھا کر لے گیا تاکہ جب وہ نئی جگہ کھیتی باڑی کرے تو اسے کھاد کے طور پر استعمال کر لے۔ سلمان نے گاؤں کے ایک دور علاقے میں ایک جھونپڑی بنائی اور وہیں ڈیرا ڈال دیا۔ قریبی بنجر زمین پر اس نے ہل چلانا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ زمین کو پانی دیتا۔ جب زمین ذرا صحیح ہوئی تو اس نے اس میں تربوز کے بیج بو دیے اور ڈربے کی راکھ کھاد کے طور پر چھڑک دی۔ صبح اٹھ کر جب وہ کھیت پر دوبارہ کام کرنے لگا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نہ صرف بیج پھوٹ چکے تھے بلکہ تربوز کی بیلیں بھی بھر آئی تھیں۔ اگلے دن ان بیلوں کے ساتھ ہرے بھرے تربوز لگ گئے تھے۔ ان تربوزوں میں ایک تربوز سب سے بڑا تھا، اتنا بڑا کہ ایک آدمی اس کے اندر بآسانی سما سکتا تھا۔ سلمان نے اس تربوز کو تربوزوں کا بادشاہ کا نام دے دیا۔ اب وہ ہر روز تربوز توڑتا اور ان کو منڈی میں لے جا کر فروخت کر دیتا۔ ایک روز سلمان نے محسوس کیا کہ اس کے کھیت میں تربوزوں کی تعداد میں مسلسل کمی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ سونے سے پہلے رات کو سارے تربوز گن لیتا اور صبح اٹھنے پر اسے پتہ چلتا کہ آدھے سے زیادہ تربوز غائب تھے۔ ایک دن سلمان نے چور کو پکڑنے کا منصوبہ بنایا اور رات کے وقت تربوزوں کے بادشاہ کو اندر سے خالی کر کے اس کے اندر بیٹھ گیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اسے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ چپ چاپ دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ دیکھتا ہے کہ بندروں کی ایک قطار کھیت کے اندر چلی آ رہی ہے۔ ہر بندر نے کھیت میں پہنچ کر ایک ایک تربوز توڑا اور ابھی وہ فرار ہونے کو تھے کہ سلمان نے تربوز کے اندر سے زور سے آواز لگائی۔ بندر فوراً ڈر گئے اور تربوز وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اگلے روز سلمان دوبارہ تربوز کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ ادھر بندروں کا خیال تھا کہ تربوز کے اندر ضرور کوئی بھوت ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دیوتا بندر کی روح کو بلوا کر اس سے تربوز کو دور علاقے میں پھینکوا دیں گے۔ بندر اپنے ساتھ اپنے سونے اور چاندی کے دیے بھی اٹھا کر لے کر آئے۔ کھیت میں پہنچ کر انہوں نے دیے جلائے
اور دیوتا بندر کی روح کو بلانے کے لیے اس کے گرد ناچنا شروع کر دیا۔ سلمان نے جب یہ سب دیکھا تو بندروں کو بھگانے کے لیے دوبارہ تربوز کے اندر سے آواز نکالی۔ وہ وہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بندروں کے جانے کے بعد سلمان نے سارے سونے کے دیے اٹھائے اور اسی روز ان میں سے چند شہر میں فروخت کرایا۔ اب وہ ایک بار پھر امیر ہو چکا تھا۔ ادھر فرحان کو کسی نے خبر دی کہ سلمان کو بازار میں سونے کے دیے فروخت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ لالچی بھائی کا یہ سننا تھا کہ وہ فوراً اسی دن اپنے بھائی کے گھر پہنچ گیا اور اس سے کہنے لگا کہ بھیا، تمہارے پاس سونے کے اتنے سارے دیے کہاں سے آئے؟ کیا تم چیزیں چوری کرتے ہو؟ تو سلمان نے سارا قصہ بھائی کے گوش گزار کر دیا۔ یہ سن کر فرحان کی رال ٹپکنے لگی اور اس نے بھی تربوز میں بیٹھنے اور بندروں کے دیے حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے جب بندر وہاں آئے تو ارادہ کر کے آئے تھے کہ تربوز سے وہ ضرور نجات حاصل کریں گے۔ چنانچہ اس روز وہ کافی تعداد میں آئے تاکہ خود ہی تربوز کو اٹھا کر کہیں پھینک آئیں، کیونکہ ان کے دیے تو وہیں رہ گئے تھے۔ وہ اپنے دیوتا کی روح کو بھی نہ بلا سکے تھے۔ بندروں نے آتے ہی تربوز کو اٹھایا اور اسے لے کر آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ بڑا بھائی کیونکہ نہایت سست اور سونے کا عادی تھا، چنانچہ جب بندر تربوز کو لے کر جا رہے تھے وہ اندر بے خبر سو رہا تھا۔ بندر پہاڑی علاقے میں اونچائی کی طرف جا رہے تھے۔ فرحان نے جب ہچکولے محسوس کیے تو ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے باہر دیکھا تو وہ ہڑبڑا اٹھا اور بوکھلاہٹ میں اس کی چیخ نکل گئی۔ بندر اس چیخ سے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے تربوز پہاڑی پر ہی پھینک دیا اور فرار ہو گئے۔ اب یہ تربوز لڑکتا ہوا پہاڑی سے گرنے لگا۔ راستے میں نہ صرف تربوز کے پرخچے اڑ گئے بلکہ فرحان بھی شدید زخمی ہو کر وہیں پر چل بسا۔ اس طرح اسے اس کی لالچ کی سزا مل گئی۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی جانب۔ عامر اپنے گدھے پر سوار ملک کے بادشاہ سے ملنے جا رہا تھا۔ ایک جگہ اس نے ایک خوبصورت مور دیکھا اور اس کو پکڑنے کی خاطر اپنے گدھے سے اترا اور مور کے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن مور اس کے ہاتھ نہ آیا۔ کچھ دور تک تو عامر کے آگے آگے بھاگتا رہا اور پھر اڑ کر دور جنگل کی طرف چلا گیا۔ اس پر عامر کو بہت غصہ آیا۔ وہ مور کو بلا بھرا کہنے لگا، اس نے اڑ کر ہی جانا تھا تو پہلے بھاگ بھاگ کر مجھے تھکایا کیوں؟ مور کو باتیں سناتا وہ اپنے گدھے کی طرف آیا۔ یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کا گدھا موجود نہیں تھا۔ وہ اسے وہیں پر چھوڑ کر گیا تھا۔ اس سے عامر کے غصے میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس نے زور زور سے پیر پٹک کر گدھے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بہت آگے جا کے اس نے دیکھا کہ اس کا گدھا ایک درخت کے نیچے آرام سے لیٹ کر حقہ پی رہا ہے۔ عامر نے اپنے گدھے کو ایسے دیکھا تو مارے غصے کے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے جلدی سے زمین سے چھری اٹھائی اور گدھے کو زور سے مارنے لگا۔ گدھے نے اس سے کہا، عامر بھائی غصہ تھوک دو، غلطی تمہاری اپنی تھی۔ آخر تم مور کو پکڑنے کیوں گئے تھے؟ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ پروں والا پرندہ ہے اور اڑ بھی سکتا ہے؟ اب مجھ پر بلا وجہ غصہ کیوں نکالتے ہو؟ یاد رکھو کہ اگر تم نے مجھے مارا تو مور کی مانند میں بھی بھاگ جاؤں گا۔ عامر کو گدھے کی جرأت پر بہت غصہ آیا، لیکن وہ اپنے غصے کو پی گیا کہ کہیں اس ویران جگہ پر گدھا بھی اسے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ اس لیے چپ چاپ گدھے پر بیٹھا اور اپنے سفر پر دوبارہ روانہ ہو گیا۔ ابھی اس نے زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا کہ اسے ایسے لگا جیسے اس کا گدھا آہستہ آہستہ سکڑتا جا رہا ہے۔ وہ ڈر کر گدھے کے بدن کو دیکھنے لگا۔ واقعی گدھا چھوٹا ہو رہا تھا۔ عامر کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھا سکڑ کر مور بن گیا، اور اس سے پہلے کہ عامر اس سے چھلانگ لگاتا وہ مور ہواؤں میں اڑنے لگا۔ عامر خوفزدہ ہو کر چیخیں مارنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے گدھے کو آج کیا ہوا تھا۔ پھر اس نے انسانی زبان میں باتیں بھی کی تھیں اور اب وہ مور بن گیا تھا۔ وہ دل میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے مور کی آواز سنائی دی۔ مور اسے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، بھائی عامر، میں تمہارا گدھا نہیں ہوں بلکہ میں تو جن ہوں۔ میں مور بن کر تم بھگ رہا تھا، اب گدھا بننے کے بعد پھر سے مور بن گیا ہوں۔ تمہارے گدھے کو تو میں نے لاٹھیاں مار کر بھگا دیا ہے، وہ تو اب تک تمہارے گھر بھی پہنچ گیا ہوگا۔ یہ سن کر عامر کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس نے جیسے ہی جن کے بارے میں سوچا تو کہنے لگا، آخر تم مجھے تنگ کیوں کر رہے ہو؟ جن نے جواب دیا، یاد کرو
2 बरस पहले तुमने हमारी मलका का कीमती हार चोरी किया था। मैं उस कीमती हार का पहरेदार था। चुनाचा मलका ने एक तो मुझे नौकरी से निकाल दिया, दूसरा सज़ा के तौर पर मुल्क बदर भी कर दिया। अब मैं 2 साल से अपने बीवी बच्चों से जुदा होकर इस मुल्क में धक्के खा रहा हूँ और तुम्हारी जान को कोस रहा हूँ। आमिर ने उसकी ज़बान से जब शिकवा सुना तो घबरा गया। उसने सोचा कि जिन ज़मीन के इतनी ऊपर लाकर अगर सज़ा के तौर पर नीचे गिरा दे तो मैं तो मर जाऊँगा। लिहाजा वो जिन की मिन्नत करने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। वो कीमती हार अभी तक मेरी जादुई थैले में पड़ा है, तो मुझे नीचे ले चलो, मैं तुम्हें वो हार निकाल कर दे देता हूँ। जिन जानता था कि आमिर मक्कारी का बादशाह है। उसने मकरो फरेब से मुझे ज़मीन पर ले जाकर दोबारा धोखा देना है, इसलिए उसने आमिर को ज़मीन पर ले जाने की बजाय ज़ोर से झटका दिया और अपनी कमर से गिरा दिया। आमिर ने मोर की पीठ से गिरते ही खौफ से चीखना शुरू कर दिया। वो जूं जूं ज़मीन की तरफ आ रहा था, उसके दिल की धड़कन बंद हो रही थी, इससे पहले कि वो ज़मीन से गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता। मोर नहायत तेज़ी से नीचे आया और उसने आमिर को दोबारा अपनी कमर पर बिठा लिया। आमिर ने जिन की कमर पर सवार होकर लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए और साथ ही उसकी मिन्नत भी करने लगा कि अब मुझे गिराना नहीं, वरना मेरी तो जान निकल जाएगी। देखो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ। जिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, कहने लगा, तुम इतनी जल्दी माफ़ी पर उतर आए हो? अभी तो मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारी वजह से मुझे इतनी अजियत पहुँची है। जब तक तुम्हें उतनी अजियत नहीं पहुँचा देता, तुम्हारी जान बख्शी नहीं करूँगा। ये कहकर जिन ने दोबारा अपने पैर झटके और आमिर को नीचे गिरा दिया। वो कलाबाजियाँ खाता हुआ नीचे आने लगा। दहशत से उसकी आंखें फटने पर आ गईं। वो दिल ही दिल में जिन को बुरा भला कहने लगा कि मैं किस अजाब में फंस गया हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस जालिम जिन को सख्त सज़ा दूंगा। जिन ने इस मर्तबा उसे ज़मीन के साथ टकरने से पहले ही फिर अपनी पीठ पर उठा लिया और उड़ने लगा। बहुत दूर एक काले रंग के पहाड़ पर ले जाकर जिन ने आमिर को नीचे उतारा और आप भी मोर से अपनी असली शक्ल में आ गया। आमिर ने देखा कि वो निहायत बदशक्ल जिन था। जिन ने आमिर से कहा, चलो निकालो अब मेरी मलका का हार जो तुमने चोरी किया था। आमिर ने अपने जादुई थैले में हाथ डालकर मलका का हार निकालकर जिन को दे दिया और कहने लगा, लो अब खुश हो जाओ और मुझे मुल्क के बादशाह के पास ले चलो। मेरा गधा तुमने भगा दिया है, मैं वहाँ तक कैसे जाऊँगा? जिन ने उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर उसी मुल्क के बादशाह की तरफ लेकर पहुँच गया। जिन को बादशाह की बेटी पसंद आ गई, वो उसे उठाकर भाग गया। मुल्क का बादशाह जिन के इस जुर्म पर गज़बनाक हो गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि आमिर को गिरफ्तार कर लिया जाए, जिसके साथ जिन यहाँ आया था। सिपाहियों ने हुक्म मिलते ही आमिर को गिरफ्तार कर लिया। वो बहुत चीखा चिल्लाया कि मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? लेकिन उसकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। वो उसे बादशाह के सामने ले आए। बादशाह ने कहा कि आमिर, तुम्हारे साथ जो जिन आया था उसने मेरी बेटी को अगवा किया है। तुम ही 3 दिन के अंदर मेरी बेटी को वापस लाओ, वरना मैं तुम्हारे ख़ानदान को आग में फेंक दूंगा। आमिर ने जब बादशाह का गुस्सा देखा तो जिन की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो उसे सदा देना चाहता था, क्योंकि पहले वो उससे हार छीन चुका था और अब बादशाह की बेटी को अगवा करके एक नई मुसीबत में डाल गया था। वो दिन रात एक करके जिन के मुल्क में दाखिल हो गया। उसे यकीन था कि जिन हार लेकर ज़रूर अपनी मलका के पास गया होगा ताकि उसे अपना जुर्म माफ़ करा सके। जिनों के मुल्क में दाखिल होने से पहले आमिर ने अपने जादुई थैले से भेस बदलने वाला सामान निकाला और उसकी मदद से एक बूढ़ा फ़कीर बन गया। अब उसके घर वाले भी उसे देखते तो पहचान नहीं सकते थे। मुल्क में फ़कीर बनकर घुसने के बाद आमिर ने जिनों से पूछना शुरू कर दिया कि अगर मैं तुमसे रोटी की भीख मांगूं तो क्या तुम मुझे रोटी दोगे? जवाब में जिन उसे कहते कि हाँ देंगे। ये जवाब सुनकर आमिर खुशी से ताली बजाता हुआ आगे चला जाता। उस पर जिन उसे पागल समझकर नज़रअंदाज कर देते। इस तरह वो मलका के महल में पहुंच गया। उसने देखा कि बेशुमार जिन मलका के महल के बाहर पहरा दे रहे थे। आमिर पहले भी एक मर्तबा यहाँ आ चुका था और मलका का कीमती हार चुरा कर लेकर जा चुका था, इसलिए उसे इन तमाम रास्तों का पता था जिनसे गुजरकर महल के अंदर जाया जा सकता था। वो सामने वाले रास्ते को छोड़कर
دائیں طرف چل پڑا اور درختوں کے پیچھے سے چھپتا ہوا محل کی سمت بڑھنے لگا، جس پر صرف 2 پہرے دار ہوتے تھے۔ اس دروازے کے قریب جا کر اس نے دیکھا کہ دونوں پہرے دار لمبی چمکیلی اور تیز دھار تلواریں لے کر چوکس کھڑے تھے۔ عامر نے درخت کی اوٹ سے عورتوں جیسی آواز نکال کر انہیں پکارا۔ انہوں نے جب عورت کی آواز سنی تو تیز تیز قدم اٹھاتے اس طرف آئے جہاں عامر چھپا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں عامر نے اپنے جادوئی تھیلے سے بے ہوش کرنے والا سفوف نکالا۔ پھر جو ہی پہلے دار اس کے نزدیک ہوئے اس نے وہ سفوف ان کے چہروں پر پھینک دیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عامر نے اپنے جادوئی تھیلے سے جادو کی چھڑی نکال کر ان جنوں کے سر پر ہولے ہولے ماری، جس سے جنوں کے قد تیزی سے چھوٹے ہونے لگے اور آخر وہ 1 انگلی کے برابر رہ گئے۔ تب عامر نے دونوں اٹھوں کو اٹھا کر اپنے جادوئی تھیلے میں ڈال لیا اور محل کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں پر اس نے اس بڑے کمرے کی تلاش شروع کر دی جس کے اندر ملکہ اپنا دربار لگاتی تھی۔ عامر نے دیکھا کہ ملکہ دربار لگائے ہوئے تھی، اس کے سامنے جن کھڑا ہوا تھا اور شہزادی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ ڈر کے مارے اس کا رنگ سفید ہو گیا تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ عامر ایک ستون کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور موقع کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ جن سیدھا ہوا اور ملکہ کو کہنے لگا کہ جو ہار عامر چرا کر لے گیا تھا میں اسے واپس لے آیا ہوں، اسی لیے میری سزا آپ معاف کر دیں، آپ کی نوازش ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ہار نکالا اور ملکہ کو دے دیا۔ ملکہ نے جو ہی ہار کو اپنے گلے میں پہنا وہ ایک زہریلا سانپ بن گیا۔ ملکہ نے اس پر ایک چیخ ماری اور ڈر کے مارے اچھلنے لگی، جس پر ناک پکڑنے والا درباری جن آگے بڑھا اور اس نے سانپ پر قابو پا لیا۔ جن نے یہ منظر دیکھا تو خوف سے اس کے دانت پچنے لگے۔ وہ سہم گیا اس زیادتی پر ملکہ اسے بہت سخت سزا دے گی۔ دل میں حیران تھا کہ ہار سانپ کیسے بن گیا۔ اس نے دل سے کہا کہ ضرور یہ عامر کی شرارت ہے، اسی نے ملکہ کے ہار کو یہ روپ دے دیا ہے، مجھے جادو کے زور پر سانپ کو ہار بنا کر دے دیا ہوگا۔ جن کا شک صحیح تھا، واقعی عامر نے اسے ہار کی جگہ سانپ دے دیا تھا۔ ملکہ نے جن کی طرف غصے والی نظروں سے دیکھا اور حکم دیا کہ جس لڑکی کو اغوا کر کے لایا ہے فوراً اس کے گھر چھوڑ کر 10 سال کے لیے ملک سے باہر چلا جائے۔ جن نے ملکہ کے آگے بہت کوشش کی یہ ظاہر کرنے کی کہ قصور میرا نہیں ہے، عامر نے مجھے دھوکہ دیا ہے، پر ملکہ سے معافی مانگنے کے بعد بھی ملکہ کا غصہ ختم نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا ورنہ میں تمہیں سمندر میں پھینک دوں گی۔ جن شہزادی کو لے کر واپس چل پڑا، عامر بھی اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ دونوں ایک ہی وقت میں اس ملک کے بادشاہ کے محل میں پہنچے۔ جن بادشاہ کے سامنے اس کی بیٹی کو لے کر آ گیا اور اسے چھوڑ کر واپس جانے لگا تو عامر نے اسے روک لیا۔ عامر نے جادو کے زور سے اس وقت اپنا قد 50 فٹ اونچا کر لیا تھا۔ جن کو اس نے سر کے بالوں سے پکڑا اور اوپر اٹھا لیا اور جھٹکے دینے لگا۔ جن کی چیخیں نکل گئیں، وہ زور زور سے رونے لگا اور منت کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دو۔ عامر نفرت سے کہنے لگا کہ تم جو مرضی کر لیتے، تم نے ایک بے گناہ شہزادی کو کیوں اغوا کیا؟ اب میں تمہیں ایک اونچے درخت کے ساتھ لٹکا دوں گا اور لوگوں سے کہوں گا کہ وہ تمہیں پتھر مارے۔ جن یہ سن کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس کی آواز شہزادی تک پہنچی تو اسے رحم آ گیا۔ اس نے اپنے باپ بادشاہ سے کہا کہ جن کو بہت سزا مل گئی ہے، عامر سے کہیں کہ وہ اسے اب چھوڑ دے۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ اس کی کسی خواہش کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے عامر کو پیغام بھجوایا کہ جن کو آزاد کر دو کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ عامر نے بادشاہ کے حکم پر جن کے بال چھوڑ دیے اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد عامر نے اسے ملکہ کا اصل ہار بھی نکال کر دے دیا۔ پھر نصیحت کی کہ آئندہ کسی کو تنگ نہ کرنا اور نہ ہی کسی انسان کو پریشان کرنا، ورنہ تمہارا یہی حال کروں گا جو ابھی کیا ہے۔ اور جن ہار لے کر اپنے ملک کی طرف واپس اڑ گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔